الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر اسلان حیدر۔ آج ہم بات کریں گے، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر میں کوئی ایک شخص بیمار ہے تو اگر اس کا گلا خراب ہے، کھانسی ہے، تو گھر کا دوسرا شخص کہتا ہے کہ مجھے بھی سیم یہی مسئلہ ہوا تھا، تم یہ دوائی گھر میں رکھیے، اٹھا کر کھا لو، یا کسی قریبی میڈیکل سٹور پہ چلے جاؤ، وہاں پر ان کے مشورے سے یہ دوائی اٹھا کے کھا لو۔ اب مطلب ایک طرح کا سیلف میڈیکیشن کا استعمال زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نشتر ہاسپٹل کے اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ مائکروبیولوجسٹ ڈاکٹر علی ابوذر صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ کثرت سے دوائی کا استعمال اور بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی کے استعمال کا انسانی جسم پر کیا نقصان دہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ اکثر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس مریض آتے بھی ہوں گے جو کہ خود سے 10 دن سے دوائیاں کھا رہے ہوں گے، لیکن ان کا مرض بڑھنے کی ختم ہونے کی بجائے مزید خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سیلف میڈیکیشن کا انسانی جسم پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری ہر گھر میں ہے، ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ جب یہ بیماری ہم لوگ اپنا خود سے علاج کرنا شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈسپینسریز چلے جاتے ہیں یا فارمیسی چلے جاتے ہیں اور دوائیاں خود سیلف پرسکرائبڈ دوائیاں لے لیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر معدے کی بیماریاں ان کو سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ان کے گردے فیل ہونے لگ جاتے ہیں، جگر کی بیماریاں سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے میرا صرف یہ پیغام، اور یہ بات میں بہت ضروری طور پہ کہوں گا کہ کم سے کم ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے یہ پرسکرپشن لکھوانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر اینٹی بائیوٹک، اس کی ڈوز، وہ کتنے دن دوائی استعمال کرنی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے پرسکرپشن نہیں لیں گے تو پھر بہت سارے اور ایسے امراض جنم لیں گے جس کا آپ کو ابھی اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کسی کو کھانسی ہوئی تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ مجھے یہی مسئلہ ہوا تھا، آپ بھی یہ اینٹی بائیوٹک کھا لو۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیلف میڈیکیشن میں آتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو آپ بغیر کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے آپ خود سے وہ دوائی استعمال کریں۔ اس کا نقصان آپ تک تو ہوتا ہی ہے، آپ دوسرے مریضوں کو بھی اس کا نقصان ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جب آپ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں تو آپ اس پہ اتنا پختہ یقین کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ وہی یقین جب دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایکچولی آپ وہ بیماری ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ میں بار بار اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ پراپر یوز آف اینٹی بائیوٹکس، اور خاص طور پہ اس کی ڈوز پراپر لینا، کتنے دن ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اتنے دن استعمال کریں، اس کو اتنے دن کا استعمال کرنا، اور مخصوص ڈیزیز کے لیے مخصوص اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مریض کو ٹائیفائڈ ہوا ہے تو ہم اس کو جو ہے پیٹ کی بیماریوں کے لیے اینٹی بائیوٹک دے دیں گے یا گلے کے لیے دے دیں گے۔ اس سے اگر آپ جب تک نہیں بچیں گے تو بیماریوں کا علاج جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روک تھام کے لیے سب سے پہلے تو اویئرنیس، آپ، اور اس میں مجھے سمجھتا ہوں کہ میری ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اویئرنیس پروگرام کریٹ کرے، عام عوام کو بتائے کہ یہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ ایک تو اویئرنیس پروگرام ہے۔ دوسرا جو ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریض کو اس کے نقصانات کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ جب اس کو بتائیں گے کہ یہ سیلف میڈیکیشن سے آپ کے جسم کے ساتھ آپ کا معدہ خراب ہوگا، آپ کا جگر خراب ہوگا، آپ کے گردے تک بھی خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جب اس اویئرنیس پروگرام کے تھرو جو ہے نا ہم اینٹی بائیوٹک کا جو مس یوز ہو رہا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جی، تو امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نیچے ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی مینشن ہے، کلینک کا ایڈریس بھی مینشن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔